بسم اللہ الرحمن الرحیم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم اجعلنا مبارکا اینما کننا اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعا وَأَرِنَا الْبَاطِلَ الْبَاطِلَ وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا یکتائی کبریائی شہنشائی وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریا بدر الدجا شمس الضحا والی بطحا صاحب قاب قوسین و ادنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بابرکت ذات کے لیے رحمت بخشش مغفرت کی دعا، صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام تبا تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین معززات مکرمین مکرمات بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی ایمانی روحانی مائیں بہنیں بیٹی ہیں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ جس خالق و مالک کی توفیق سے اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ذی وقار، ہمارا خطبہ جمعۃ المبارکہ کا موضوع پچھلے جمعۃ المبارکہ سے جو چلا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان کیا ہے، ان کی سیرت، ان کی زندگی اور ان کے اس واقعہ کی حیثیت اور
اس میں پیش آنے والی باتیں، جن میں سے چند ایک پچھلے جمعۃ المبارکہ میں بیان ہو چکی، اور یہ پورے کا پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی بنیاد پر بیان فرمایا ہے کہ ان نوجوانوں نے اللہ رب العالمین کو جس وقت لوگ بلا چکے تھے، لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے، ہر کوئی اپنا معبود اپنے ہاتھ سے تراش کر اس کو اپنا خدا اور اپنا مشکل کشا سمجھ بیٹھا تھا، اس وقت ان چند نوجوانوں کو میرے اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ ان چند نوجوانوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی روشنائی سے آشنا کیا، اور یہ نوجوان اس وقت کے بادشاہ دقیانوس کے سامنے اللہ کی توحید کا پرچم لے کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں سے بادشاہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ تم ہمارے معبودوں کو تو پکارتے نہیں ہو، ہمارے جو بنائے ہوئے خدا ہیں ان کا تو تم انکار کرتے ہو، تو بتاؤ تم کس خدا کو ماننے والے ہو، کس رب کو ماننے والے ہو؟ تو ان نوجوانوں نے اعلان کیا، ربنا رب السماوات والارض، ہم نے اپنا پروردگار، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا اس ذات کو بنایا ہے جو ذات صحیح معنی میں اس کائنات کی تخلیق، اس کی تزیین، اس کی توزیع کا مالک ہے، جس نے اس کائنات کو حقیقی طور پہ بنایا ہے، وہی مشکل کشا ہے اور وہی ہمارا رب العالمین ہے۔ ہم نے اس کا دامن پکڑ لیا ہے، لن ندعو من دونہ، اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اگر ایسا ہم کریں تو ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ تو جس وقت بادشاہ کے سامنے ان نوجوانوں نے اپنے عقیدے کا، اپنے منہج کا، اپنے نظریے کا اظہار کیا، تو وہ بادشاہ اپنی ہر ممکن کوشش اس بات پر تھا کہ ان نوجوانوں کو اس راہ سے روکا جائے، اس راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ نوجوان کوئی عام نہیں تھے، وہ وزراء اور اس وقت کے بڑے بڑے امیر ترین لوگوں کے بیٹے، یعنی شہزادے قسم کے نوجوان تھے۔ لیکن جب ان کی توحید کا اعلان سنا تو بادشاہ نے ہر ممکن کوشش ان کو سمجھانے کے لیے کی، یا تو وہ بادشاہ کی بات مان لیں، اگر وہ بادشاہ کی بات سمجھ نہیں سکتے تو ان کے سامنے ان کی قوم قبیلے کے لوگوں کو وہ لے آیا، ان کے رشتہ دار بڑے، ان کے وڈیروں کو ان لوگوں کے، ان نوجوانوں کے سامنے لے آیا اور کہا کہ تم ان قوم میری نہیں مانتے، اپنی قوم والوں کی بات سن لو، یہ بھی تو انہی معبودوں کے ماننے والے ہیں، یہ بھی تو انہی کی بات تسلیم کرنے والے ہیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے، شروع سے آج تک کیا قیامت تک مشرکین جو بھی ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، دین سے منہ پھیرنے والا ہو، اس کے پاس شرعی دلیل، حق والی دلیل ایک بھی نہیں ہوتی۔ اس کے پاس اگر کوئی دلیل ہوتی ہے تو صرف یہی ہوتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کام کیا تھا۔ یہ دلیل مشرکین کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے ناقص دلیل ہے۔ کسی بھی مشرک سے آپ اس کو سیدھی راہ دکھلانا چاہیں نا، یار یہ راستہ غلط ہے، قرآن نے اس کا رد کر دیا، نبی پاک نے اس کا رد کر دیا، فلاں نے اس کے بارے میں توضیح وضاحت کر دی، اس کا آگے سے جواب ہوگا، اور جی ساڑھے بڑھیائیں کیتاوا کیا ساڑھے بڑے غلط سن، ساڑھے وڈیرے غلط سن اور جاہل سن، ان کو کوئی علم نہیں، لہٰذا ہمارے بڑوں نے یہ کیا ہے، ہم بھی یہی کریں گے۔ کفار مکہ کے پاس بھی اگر کوئی جواب تھا تو یہی تھا کہ ہمارے بڑوں نے یہ کام کیا ہے، لہذا ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ حالانکہ
اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح طور پر رد کیا ہے کہ ہر انسان کی راہ کو دکھلانے والے بڑے نہیں ہیں، بلکہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے اور اپنے پیغمبر اتارے ہیں، ان کے فرمودات اتارے ہیں۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے جب اپنے قوم کے قبیلے کے لوگوں کو بادشاہ نے پیش کیا تو اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کے جواب کو قرآن پاک میں نقل کیا ہے کہ وہ بادشاہ کی بات کا تو واضح رد کر گئے کہ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اے بادشاہ تو کر لے جو کرنا ہے، ہم تو شرک کرنے والے کا کام نہیں ہے۔ اب قوم قبیلہ آ گیا ہے تو ان کا کیا جواب ہے، سننا، توجہ فرمانا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح معنی میں قرآن اور اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ فرمایا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ اللہ اللہ حضرات توجہ فرمائیے گا، یہ اصحاب کہف چند نوجوان اللہ کی توحید کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کرنے والے کھڑے ہیں بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ قوم قبیلہ والوں کی بات مان لو نا، یہ بھی تو اور خداؤں کو مانتے ہیں، تمہیں کیا ہو چکا ہے، تم کیوں نہیں مانتے؟ ان نوجوانوں کا جواب ہے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، اے بادشاہ یہ قوم کے لوگ انہوں نے بھی جو معبود بنائے ہیں، انہوں نے بھی جو مشکل کشا بنائے ہیں، انہوں نے بھی جو حاجت روا بنائے ہیں، من دونہ آلہۃ، یہ اللہ کے علاوہ بنائے گئے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ بنائے گئے، یہ ان لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ کسی نے جناب مشکل کشا بنایا ہے، کسی کو رزق دینے والا بنایا ہے۔ وہ لوگوں سن لو، خدا ایک ہوتا ہے، الہ ایک ہوتا ہے، آلہہ کبھی بھی مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کائنات کے لوگوں اگر اس زمین میں ایک خدا نہ ہوتا، کئی خدا ہوتے تو یہ زمین کب سے ختم ہو جاتی، ہلاک ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ کیوں کہ جب ایک بندہ فیصلہ کرنے والا ہو نا، باقی تسلیم کرنے والے ہو تو کام چل جاتا ہے۔ اگر 10 بندے ہیں، ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، ایک کہتا ہے میں نے بارش ڈالنی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں ڈالنی، ایک کہتا ہے میں نے رزق دینا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں دینا، بتاؤ وہاں نظام چلے گا؟ کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ ایک ملک کا ایک وزیر اعظم اور جناب اس کی حیثیت کا دوسرا ہی کھڑا ہو جائے تو ملک خراب ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کا نظام آلہہ سے نہیں، الہوں سے نہیں، الہ سے چلتا ہے، ایک خدا سے چلتا ہے۔ اللہ ان لوگوں نے جب یہ جواب دیا کہ زمین پر خدا کئی نہیں ہوتے، زمین پر خدا ایک ہوتا ہے، اللہ لولا یاتون علیہ
علیہم بسلطان بین۔ اے کائنات کے لوگوں، ان لوگوں نے اگر اپنے یہ معبود بنائے ہیں، لے کر آئے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل لے کر آئے، کوئی اپنا دعویٰ سچا کرنے کے لیے دلیل پیش کریں۔ اللہ اللہ، وہ ساری قوم قبیلہ کے لوگ ایک ہی بات پڑھ رہے ہیں، ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے لہٰذا ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ فرمایا یہ دلیل کوئی نہیں ہے۔ فمن اظلم من اللہ، فمن اظلم من دون اللہ۔ اللہ اللہ، اے کائنات کے لوگوں، وہ کتنا بڑا ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو جھوٹ بولتا ہے، جو اللہ کی ذات پر جھوٹ بولتا ہے کہ رزق تو رب دیتا ہے، یہ فلاں کو بھی رازق سمجھے جا رہا ہے، شفا تو اللہ دیتا ہے، یہ کسی انسان کو بھی شفا دینے والا سمجھ رہا ہے، یہ اللہ کی ذات پر جھوٹ بول رہا ہے، جو کسی اور کو رازق مان لیتا ہے، مشکل کشا مان لیتا ہے، حاجت روا مان لیتا ہے، اولادیں دینے والا مان لیتا ہے۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، اللہ ہی اس زمین کا مالک ہے، خالق ہے، اور اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت قوم والوں کے سامنے بات لاؤ بھائی دلیل دو، ہم مانتے ہیں، تم بتاؤ ہم مانیں گے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں سوائے اس بات کے ہمارے بڑے مانتے تھے۔ نہ یہ تو کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ کائنات کے لوگوں توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، بادشاہ نے 2 حربے اپنا لے ہیں، اب ان کے لیے پیغام آ گیا ہے کہ اب بادشاہ ان کو سزا دے گا، یا تو یہ توحید کو ماننے والے، توحید کو چھوڑنے والے بن جائیں، اللہ کا دامن چھوڑ دے، یا ان کو سزا دی جائے گی۔ اللہ اللہ، اللہ رب العالمین نے وعدے کیا، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مرفقا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ نوجوان پتہ چلا نا اب بادشاہ کی دونوں جناب اس کی دونوں کاروائیاں ناکام ہو گئی ہیں، آپ بھی سمجھا لیا، قوم نے بھی سمجھا لیا، اب اس نے سزا کا اعلان کر دیا ہے، یہ نوجوان الگ ہوتے ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، الگ ہو کر کہتے ہیں بتاؤ بھائی اب کیا کرنا ہے، یا تو ان کے خداؤں کو ماننا پڑے گا یا سزا کو حاصل کرنا پڑے گا، اور کیا ہے ہمارے پاس، اللہ کی توحید کو یا چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ اللہ، جب الگ ہو جاتے ہیں توحید کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، یہ چند نوجوان ہے، دوسری طرف پوری قوم قبیلہ بادشاہ پورا علاقہ ان کے مخالف ہو چکا ہے۔ کائنات کے لوگوں، جب بندہ رب کو ماننے والا ہونا، جب اللہ سے وفا کرنے والا ہو، پھر اس کے سامنے مشکلیں تو آیا ہی کرتی ہیں، پریشانیاں تو آیا ہی کرتی ہیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑا مشکل کام اللہ کی زمین میں توحید کو ماننا ہے، اللہ کو ایک مان کر اس پر ڈٹنے والا کام مشکل ہے نا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔
اللہ اللہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب اپنی زبانوں سے کہہ دیا جائے ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا اللہ ہے، ہمارا حاجت روا اللہ ہے، پھر لوگ آپ کو جناب توحیدی کا تانا بھی دیں گے، پھر لوگ آپ کو سخت مزاجی کا تانا بھی دیں گے، پھر لوگ آپ کو نافرمان اور گستاخ بھی بولیں گے، کبھی ولیوں کا گستاخ، کبھی نبیوں کا گستاخ۔ نانا میرے بھائی، جب اللہ کو ایک مان لیا ہے ثم استقاموا، پھر ڈٹ جائیے ڈٹ جائیے۔ کیسا ڈٹنا ہے؟ یہ شہزادے اللہ کے دین کو مان چکے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ فَأْوُوا۔ وہ لوگوں، ہم اب اللہ کو مان چکے ہیں، رب کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے۔ اگرچہ ہم نے بڑی شہنشاہانہ زندگی گزاری ہے، اب اللہ کو ماننے کے بدلہ میں فقیرانہ بن کر سزا بھی لینی پڑے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کو تیار ہو گئے کہ جب رب کو مان لیا گیا پھر دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے، اب جو بھی سامنے آئے گا ختم ہو جائے گا، اب ہم نے اللہ کو مان لیا ہے۔ فرمایا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ۔ لوگوں اب بھائیوں ہم ایسا کرتے ہیں، ہم یہاں سے نکلتے ہیں اس علاقے سے، جو لوگ ہمیں رب کو ماننے نہیں نہ دیتے، ہمیں ان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو ہماری رب کی زمین پر ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یاد رکھو یا تو ہم ان کو سمجھا کر توحید پر لے آئے یا ہم ان کا علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر لیں۔ اللہ اکبر۔ ان نوجوانوں نے اپنا گھر بار، بیوی، بچے، تمام اپنے تمام رشتہ دار جوانوں نے چھوڑ کر اپنے علاقے سے نکلے ہیں۔ فرمایا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ۔ پاس ہی وادی رقیم ہے، جہاں پر ایک پہاڑی کے اندر غار ہے، جس غار کو محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا طرف اللہ تعالیٰ نے اس کو شمال کی جانب اس کا رخ بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب وہ غار بنائی۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب یہ نوجوان نکلتے ہیں غار کی طرف چلتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں جب پتہ چل گیا باپ بھی جدا ہو گیا، بھائی بھی جدا ہو گئے، پیارے رشتہ دار بھی جدا ہو گئے، قوم قبیلہ نے بھی چھوڑ دیا ہے، اب ان نوجوانوں نے رب کا دامن پکڑ لیا ہے۔ پھر جب رب کو مان لیا ہے، پھر ان کا اقرار کیا گئے، پھر ان کا دعویٰ کیا گئے، پھر ان کا پرچار کیا گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ قالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ اللہ، یہ چلتے جا رہے ہیں اور دعا کرتے جا رہے ہیں، کائنات کے لوگوں ہدایت مل جائے اس پر غرور نہیں کرنا، ہدایت مل جائے تکبر نہیں کرنا، بلکہ اس پر استقامت کی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ میں نے تیرا دامن پکڑ لیا ہے، مجھے اب تیری ہی رحمتوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ آتینا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی طرف سے رحمتوں کا نزول فرما دے۔ قوم نے بھی چھوڑ دیا ہے، قبیلہ نے بھی چھوڑ دیا ہے، پیاروں نے بھی چھوڑ دیا ہے، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا ہے، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا ہے، ابھی جوانی کی عمر ہے، اپنے مستقبل کا بھی شوق ہے۔ میں قربان جاؤں کائنات کے لوگوں، آج کا نوجوان بھاگتا ہے، دین سے بھاگتا ہے،
بھاگتا ہے مسجد سے بھاگتا ہے. آج کا نوجوان نکلتا ہے برائی کے لیے. میں قربان جاؤں ان نوجوانوں کی زندگیوں پر جو کوئی 16 سال کا ہے, کوئی 18 سال کا ہے, کوئی 20 سال کا ہے, کوئی 22 سال کا ہے. یہ نوجوانی کی عمر میں جو شباب کی عمر گئے, جو مستانی کی عمر گئے, جو جناب دنیا کی رنگ رنگینیوں میں موج مستی کی عمر گئے, اس جوانی میں یہ جوان نکلے گئے. کوئی عیش و عشرت کے لیے نہیں نکلے, کوئی جناب بیرون ممالک کی کرنسیاں حاصل کرنے نہیں نکلے. کس لیے نکلے ہیں؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ, اور نکل جاؤ اپنے رب کو پکڑنے کی طرف, اپنے رب کی رحمت کی طرف نکل جاؤ, دین کی طرف نکل جاؤ, اپنے رب کو منانے کی طرف نکل جاؤ, اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف نکل جاؤ نا. اللہ اللہ 7 دن کا دعویٰ کیا ہے, میں اس دعوے کو محبت کے انداز میں یوں بیان کروں نا. کیا دعویٰ ہے کہ حی القیوم مولا, حی القیوم مولا, تو سب دا حاجت روا ہے. ان نوجوانوں کی ان باتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. حی القیوم مولا, تو سب دا حاجت روا ہے. میں منگتا ہوں تیرے در دا, تو میرا بادشاہ ہے. حی القیوم مولا, تو سب دا حاجت روا ہے. دامن میرا ہے خالی, نوجوان اور میرے بھائی, میرے بزرگ, میری ماں, بہن, بیٹی, کبھی تو بھی اللہ کا دامن پکڑنا. تیرے اوپر پریشانیاں آئے, تیرے لیے آزمائشیں آئے, تجھے لوگ کہیں فلاں دربار پر جھاڑو رکھ دے تجھے شفا مل جائے گی, فلاں آستانے پر نذرانہ پیش کر تجھے اولاد مل جائے گی. لوگ ایسی بات کریں, تو رب کے سامنے بیٹھ جا اور اعلان کرنا کہ دامن میرا ہے خالی, میں ہوں تیرا سوالی. دامن میرا ہے خالی, میں ہوں تیرا سوالی. بیٹھا ہوں تیرے در پہ, بھر دے تو جھولی خالی. بیٹھا ہوں تیرے در پہ, بھر دے تو جھولی خالی. جاؤں کہاں میں مولا, جاؤں کہاں میں مولا, ایک تیرا آسرا ہے. حی القیوم مولا, تو سب دا حاجت روا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو کیسے ڈو اللہ اللہ, تو آڈی بھی لائٹ بند ہے, تو ذرا سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. کائنات کے لوگوں توجہ فرمائیے گا, غور کیجئے گا. یہ نوجوان جب اللہ سے مدد کی اپیل کرتے ہیں, اللہ اللہ, کائنات کے لوگوں توجہ کیجئے گا, غار میں بیٹھے ہیں, اللہ نے ان پر رحمت کا نزول کرنا ہے. بڑی محبت سے بات سماعت فرمانا. اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے, کائنات کے لوگوں کون کہتا ہے کہ رب نہیں سنتا, یہ دیکھنا رب والے بنو تو صحیح میرا رب کیا کرتا ہے. اللہ 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 فرماتے ہیں, فرمایا وَضَرَبَ لَنَا فِي آذَانِهِمْ, اللہ اللہ, هَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اللہ 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 نے قرآن پاک میں فرمایا فَضَرَبَ لَنَا فِي آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اے کائنات کے لوگوں, یہ نوجوان لیٹ گئے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَضَرَبَ لَنَا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, ہم نے ان کو لٹا کر کانوں پر تھپکیاں دینا شروع کر دی ہیں. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. میں محبت بڑا انداز آپ کے سامنے پیش کروں نا. اللہ اللہ, میرے رب نے بڑا نقشہ بیان کیا
گئے وہ نوجوان کئی دنوں سے اللہ کی توحید کی خاطر کبھی کسی سے مکالمہ، کبھی کسی کے ساتھ دعویٰ، کبھی کسی کے سامنے اللہ کی توحید کی دلیلیں، کئی دن اللہ کی توحید کا اعلان کرتے کرتے تھک ہار کر کہف میں لیٹ گئے ہیں۔ اب میرے رب کی رحمت آتی ہے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی کانوں پر تھپکیاں دینا شروع کر دی ہیں، ان کی کانوں پر تھپکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ اس کا معنی میں اپنی زبان میں کروں نا، اللہ نے انہیں سلانے کے لیے لوریاں دینا شروع کر دی ہیں، جیسے ماں اپنے بیٹے کو لوریاں دیتی ہے، جیسے ماں دیکھتی ہے میرا بیٹا بے چین ہے، میرا بیٹا پریشان ہے، اس کو میں سلا دوں، ماں اپنی گود میں ڈال کر تھپکیاں دیتی ہے۔ میں قربان جاؤں، ماں بیٹے کو تھپکی دے، بیٹا ایک گھنٹے کے لیے آرام کے لیے نیند میں چلا جائے، میرا رب اپنے بندے کو تھپکی دے، میرے رب کا بندہ 309 سال تک سویا ہی رہ جائے۔ اللہ، یہ میرے رب کا پیار، لفظ فَضَرَبْنَا کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے۔ وہ وہی انداز میرے رب نے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِ، پھر یہی بات نہیں، اللہ اللہ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، اللہ اللہ فرمایا کائنات کے لوگوں، پھر میرے رب نے محبت پر انداز اپنایا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات الیمین وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ۔ توجہ، قرآن پاک کے الفاظ کا ہی ترجمہ کروں مزہ آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر سورج کو حکم دے دیا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، جب سورج چڑھتا ہے اب یہ نوجوان سوئے ہوئے ہیں، تھپکیاں دے کر ان کو سلا دیا گیا ہے، اب ان کے لیے روشنی کی بھی ضرورت ہے، ان کے لیے اندھیرے کی بھی ضرورت ہے، ان کے لیے ہوا کی بھی ضرورت ہے، ان کے لیے جناب ماحول کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا، سورج کو حکم دیا تو نے چڑھنا ہے صبح کے وقت، جب ان کی طرف تیری کرنے آئے نا، تیری پہلی وہ نرم کرنے جو وٹامن پورے کرنے والی ہیں، جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، وہ کرنے دائیں جانب سے دینا اور گزر جانا۔ وَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ اللہ جب شام کا وقت آئے بائیں جانب سے ہلکی سی کرنے دے کر گزر جانا۔ اللہ اللہ کائنات کے لوگوں، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اللہ نے اعلان کر دیا وہ حالانکہ وہ غار کے اندر گئے، میرا رب کیسا محبت برا انداز پیش کر رہا ہے، وینٹیلیشن بھی موجود ہے، روشنی اور اندھیرا بھی موجود ہے، ہواؤں کی کراسن بھی موجود ہے، پورے 309 سال گزر جاتے ہیں۔ کائنات کے لوگوں، کون ہے ایسا قادر القدیر ذات، کون ہے ایسی مشکل کشا ذات، آج کا بڑے سے بڑا دنیا کا مالدار اپنا بیڈ روم تیار کرے، اس بیڈ روم کے اندر ایسا ماحول لے کر آئے کہ اسے نیند ہی آئی رہے، سویا ہی رہے، میں کہوں گا زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے سو لے گا، اس سے بڑھ کر نہیں سو سکتا۔ لیکن میرے رب کا کرنا، ایسا روم اصحاب کہف کے لیے تیار کر دیا، ایسا گھر ان کے لیے تیار کر دیا، پورے 309 سال گزر گئے، کسی ایک دن میرے رب کے ولی کو نہ گرمی لگی، نہ سردی لگی، نہ بیداری آئی، نہ پریشانی آئی، پورے 300
9 سال میں قربان جاؤں. اللہ اکبر. یہ میرے رب کا کرشمہ ہے, یہ میرے رب کی قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اور لوگوں میں پھر رب نے جب وہ ایک طرف سے تھک جاتے میں ان کے جناب ایک طرف کو دوسری طرف کرتا, ان کی کروٹیں تبدیل کرتا. اللہ میں قربان جاؤں اپنے رب کی محبت پر. اور لوگوں میں تو آج ہی پڑھ رہا اور سوچ رہا تھا یار سب سے زیادہ ماں جب پیار کرتی ہے نا بچے سے, اس کو سلانے کے لیے کیا کرتی ہے؟ تھپکی دیتی کہ نہیں آئی صاحب؟ تھپکی دیتی ہے. میرا بیٹا پریشان ہے اس کو سلا دیا جائے. پھر ماں اس کے لیے کیا اگلا کام کرتی ہے کہ میرے بیٹے کے لیے ہوا کا صحیح انتظام ہو, گرمی نہ لگے, اس کو سردی نہ لگے, سارا ماحول چیک کرتی ہے. میرے رب نے سارا ماحول چیک کر کے بلکہ سورج کو بھی حکم دیا, چاند کو بھی حکم دیا, ہواؤں فضاؤں کو بھی حکم دیا کہ میرے ان بندوں کی گرمی سردی کا خیال کیا جائے. اللہ اکبر. پھر ماں اپنے بچے کی کروٹیں بدلتی ہے. ماں دیکھتی ہے میرا بیٹا کافی دیر سے اس طرف سویا ہوا ہے, میں اب اس کو اس طرف کر دوں اور میں قربان جاؤں اپنے رب کی محبت پر. اور میں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. میں رب ان کی کروٹیں تبدیل کرتا رہا. یہ میرے رب نے محبت کیوں کی؟ فرمایا انہوں نے اعلان کیا تھا ربنا رب السماوات والارض. اور جن لوگوں نے چوک چرستے پر کھڑا ہو کر میرے سے وفاداری کی ہے, جن لوگوں نے پوری قوم کے سامنے میرے سے وفاداری کی ہے, میں آج غار میں ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہوں. آج میں ان سے وفاداری کا اظہار کر رہا ہوں. اللہ اللہ. فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. فرمایا ہم نے ان کے کتے کو جناب باہر دہلیز پر کھڑا کر دیا ہے. اللہ اللہ. میں یہاں پر بھی ایک بات کروں حضرات, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرمایا لوگو المرء مع دین خلیلہ. بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ ہے صحبت کا اثر, یہ ہے تعلق داری کا اثر, یہ ہے نسبت کا اثر. اگر نسبت اچھی ہو جائے, اللہ اللہ, نسبت اصحاب کہف سے جڑ جائے, میرا رب وہ ذات کا کتا ہے, میرے رب نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے. اگر نسبت بری ہو جائے, تعلق برا ہو جائے, ذات نبی کا بیٹا ہے, اللہ نے مشرکین کی صف میں کھڑا کر کے ہلاک کر دیا ہے. اللہ اللہ. اس لیے یہ بھی بات سمجھیے گا, تعلق اچھا, کامیابی مل گئی. اللہ اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کائنات کے لوگوں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. اللہ اللہ. فرمایا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں لیکن ان کی حالت ایسی ہے, کوئی ان کے قریب آتا ہے تو ایسے سمجھ آتے ہیں جیسے جاگ رہے ہیں, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. اللہ اللہ. اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کی ایسی حالت بنائی, ایسا ان کا منظر بنایا کہ کوئی قریب آتا تو دہشت کی وجہ سے واپس چلا جاتا. فرمایا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. کہ جو بھی ان کے قریب آتا ان کے روب کی وجہ سے دوڑ جاتا. اللہ اکبر. یہ میرے رب نے کیوں کیا؟ تاکہ میرے بندوں کو کوئی پریشان, بولو ذرا, پریشان نہ کر سکے. اللہ میرے رب کی اتنی محبت, اتنا پیار, اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال سلائے رکھا. پھر جب بیدار کیا فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. کائنات کے لوگ اللہ فرماتے ہیں پھر جب ہم نے ان کو بیدار کیا ہے, ایک اٹھا, دوسرا اٹھا, تیسرا اٹھا, ساتوں نوجوان بیدار ہو چکے ہیں. اللہ اللہ. پورے 309 سال سوئے رہے, نہ بھوک لگی, نہ پیاس لگی, نہ گرمی لگی, نہ سردی لگی. یہ میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے. اللہ اللہ. فرمایا جب بیدار ہوئے ایک کہتا ہے کم لبثتم, اور یار ہم کتنا دیر سوئے رہے ہیں. دوسرا کہتا کتنا, ہم جناب لبثنا یوما او بعض یوم,
اليوم، میرا خیال ہے کہ صبح سوئے تھے اب بیدار ہو گئے ہیں، ایک دن یا آدھا دن ہم سوئے رہے ہیں۔ اللہ 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 میں قربان جاؤں۔ آگے سے یہ اللہ کے ولی کیا کہتے ہیں؟ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم۔ لوگوں یہاں پر ایک عقیدے کا بڑا اہم نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی ولایت میں کوئی شک کوئی شک کوئی شک نہیں، ان کی نیکی تقوی میں کوئی شک کوئی شک نہیں، ان کا اللہ کے ہاں قرب میں کوئی شک کوئی شک نہیں، لیکن سو کر اٹھے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ربکم عالم بما لبثتم۔ وہ سانو نہیں پتا سی کتنی دیر سوئے رہے، ہمیں نہیں علم ہم کب تک سوئے رہے، ایک دن یا آدھا دن، ہمیں تو اتنا ہی خیال ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے ولی جن کی گواہیاں قرآن دے، نبی سلطان دے، رحمان دے، وہ کہیں کہ ہمیں اپنے سونے کا بھی علم نہیں ہے۔ آج کا نوجوان اٹھ کے کہے میرے پیر کی بلیاں بھی جانتی ہیں، میرے جناب بزرگ جب زندہ تھے لاکھ کے، مر گئے 1.25 لاکھ کے ہو گئے۔ اللہ، میرے پیر صاحب تو دنیا سے جب سے گئے وہ میری ہر بات سے باخبر گئے۔ تو یار رب نے یہ بات واضح کی ہے کہ وہ زندہ سوئے ہوئے ان کو علم ہوا نہیں ہوا، تو دنیا سے جانے کے بعد کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ البتہ بیدار ہوتے ہیں، بات گفتگو اپنی کرتے ہیں، اور دوسرا کہتا ہے یار چھوڑو ان باتوں کو، جاؤ ایک بندے کو بھیجو کھانا لے کے آئے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ فَلْيَأْتِ بِرِزْقٍ، فرمایا جاؤ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَذَا، یہ ایک سکہ ہے ہمارے پاس، لے جاؤ، جاؤ جا کے کھانا لے کے آؤ۔ کھانا لینے جاتے ہیں، وہ جناب کھانا لینے جانے والے کو 3 نصیحتیں کرتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، او بھائی کھانا لینے جانا ہے تو دیکھ کے کھانا لینا، کھانا پاکیزہ لینا، صاف ستھرا کھانا لینا۔ یہاں سے محدثین نے ایک بات تو یہ واضح کی کہ یہ صاف ستھرے کھانے کے سے ان کی بات سمجھ آتی ہے، یہ شہزادے تھے، اچھا کھانا پسند کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صاف ستھرے کھانے سے مراد حلال کھانا پسند کرتے تھے، حرام کا کھانا نہیں، کسی باپے کسی جناب کسی دربار یا کسی مزار کا چڑھاوا نہیں، بلکہ اللہ کے نام کا کھانا، پاکیزہ کھانا کھانا پسند کرتے۔ اور فرمایا کہ دوسرے نمبر پر وَلْيَتَلَطَّفْ، اپنے اندر نرمی لے کے آنا، کسی کے ساتھ سخت گفتگو نہیں کرنی، کرخت گفتگو نہیں کرنی۔ اور قربان جائیں ان کی نصیحت والا یہ لفظ جو ہے نا نرمی والا، یہ پورے قرآن کے حروف میں سے درمیان والا حرف ہے، پورے قرآن کا درمیان والا حرف وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی اختیار کرے۔ میں پیغام دوں گا اپنے توحید پرست بھائیوں کو، یار ہم سمجھتے ہیں توحید سختی سکھلاتی ہے، توحید تو نرمی سکھلاتی ہے، نرم ہو جائیں نرم ہو جائیں۔ اور تیسرا اپنے آپ کو اجنبی رکھنا۔ وہ جاتا ہے بازار میں، سکہ دیکھا جاتا ہے، سکہ یہ تو کسی اور دور کا سکہ ہے، وہ ماحول دیکھتا ہے پریشان، جب دکان پر جاتا ہے سکہ لے کر دکاندار کہتا ہے تجھے کوئی خزانہ مل گیا؟ نہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، یہ تو میرا اپنے پیسے ہے، بلکہ میں تو ابھی صبح گیا ہوں، دقیانوس بادشاہ کی سلطنت ہے۔ وہ کہتا کون دقیانوس؟ وہ اللہ کے بندے تو دقیانوس کی بات کر رہا ہے، اس کو گزرے تو 309 سال ہو چکے۔ بڑا حیران، یار میں تو سمجھا صبح سے اب آیا ہوں۔ اللہ اللہ، بادشاہ کے پاس لے گئے، اس وقت کا بادشاہ ایمان والا بن گیا، مومن تھا، وہ اسلام والا تھا، لیکن ان میں ایک بات کا اختلاف تھا کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کہ نہیں ہونا۔ میرے رب نے اس بادشاہ نے دعا مانگی، اللہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر دلیل پیش کی جائے ان کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ وہ جب ان کے پاس گیا پتہ چلا یہ تو وہ اصحاب کہف ہیں جن کی تختی پر پڑی ہوئی ہے، ان کو ساتھ لے کر گیا غار کے اندر، ان نوجوانوں کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس جا کر کے کہتا ہو اللہ کے بندو، او تم کہاں پر ہو؟ میرے رب کی قدرت کا شاہکار دیکھو، ہم غار میں آئے ہیں، ہمارے نزدیک ایک دن نہیں ہوا، میرے رب نے 309 سال گزار دیے ہیں۔ وہ گیا ہے
شرک کی عبادت کرنے والا، بتوں کی عبادت کرنے والا، اب توحید پرست آ گئے ہیں۔ یہ آ کر اللہ سے معافی مانگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ سارے نوجوان گر جاتے، اللہ ہم جیسے پہلے چھپے رہے ہیں ہمیں ویسے ہی اب بھی چھپا دیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی صفت ہے۔ وہ کوئی نہیں، اگر وہ اس وقت گھر سے نکلتے، وہاں غار سے نکلتے تو کیا ہی عزت تھی، بادشاہوں جیسا شان، لیکن اللہ ہماری نیکی کو چھپا دے۔ میرے رب نے ایسا چھپایا، آج تک لوگ ٹیوے لگا رہے ہیں، ان کی حیثیت اور ان کے مزار نہیں، ان کی جناب ان کے جستے اطہر کو بھی نہیں تلاش کر سکے۔ میرے رب نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنایا۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔